اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو علم عقائد کے 5ویں درس میں ہے۔ بنیادی طور پر فقہ جعفریہ والوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ عقائد میں کسی کی پیروی نہیں کرنی ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی ہے، فروع دین میں تقلید ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے عقائد ہیں وہ آپ کو دلیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے تو آپ کے پاس اس کی کچھ نہ کچھ دلیل ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے، بھئی دلیل؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا، تو اس عقیدے کی وجہ سے آپ کو کوئی موحد نہیں کہے گا۔ اچھا، ہمارے محمد آخری نبی ہیں، بھائی دلیل؟ وہ اماں مجھے کہتی تھی کہ وہ آخری نبی ہے، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ تو بہرحال ہم 4 درس تو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ قرآن اور آسمانی کتابوں کے بارے میں ہے۔ ممکن ہے یہ بحث لمبی ہو، ہم اس بحث کو جو ہے کیا ہے آج پورا نہ کر سکیں، تو اس کا دوسرا حصہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آسمانی کتابیں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ان کتابوں کا کلر آسمان جیسا ہے، یا یہ کتابیں آسمان پر پڑی ہوئی ہیں، یا آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ان کی لکھائی ہمیں نظر آتی ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں کا مطلب ہے وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص انبیاء پر نازل کی تھیں۔ کیوں نازل کی تھیں؟ تاکہ ہم جیسے انسانوں کو سیدھے راستے کی ہدایت ہو، تاکہ ہم جیسے لوگ گمراہی سے بچ سکیں، تاکہ ہم جیسے لوگ اپنی آخرت کو سنوار سکیں، تاکہ ہم جیسے لوگ اس دنیا میں جو کہ بربریت گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ان کتابوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ ہے آسمانی کتابوں کا مقصد۔ آسمانی کتابیں بیٹا کتنی ہیں؟ مشہور جو بچوں کو سکھائی جاتی ہیں تو وہ 4 ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو شاید کچھ صحیفے اور بھی ہوں۔ مشہور تو تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور بھی صحیفے ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول بھی ایمان لے آیا، کس چیز پر؟ اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوئی تھی، اور تمام مومنین بھی ایمان لے آئے، اور جو ہے وہ ایمان اللہ پر بھی لے آئے، اللہ کے ملائکہ پر بھی لے آئے، اور اللہ کے کتب اور رسل پر بھی ایمان لائے۔ یعنی مومنین کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، مومنین کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ کسی فرشتے کا کام ہے کسی کی سانس نکالنا، روح قبض کرنا، کسی کا کام ہے ہوا کو چلانا، کسی کا کوئی اور کام ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں اور اس پر ایمان رکھنے کے بارے میں یہ آیت ہے۔ لیکن جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیں، کیا وہ اصلی شکل پر باقی ہیں یا باقی نہیں ہیں؟ کسی چیز کے شکل کے بگاڑنے کو عربی زبان میں تحریف بولتے ہیں، تا، ہا، را، یا، فا، تحریف، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک پودا یہاں کھڑا ہو، مالی آ کے اس کو کچھ کاٹتا ہے، اس کو کچھ مختلف شکلیں بناتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیبل یہاں پر پڑی ہوئی ہے، آپ نے آ کے اس کی تھوڑی سی ترتیب میں آگے پیچھے کیا، تو یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، کیا اس میں کوئی تحریف ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری کتاب جو کہ قرآن مجید، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ نہ شیعہ تحریف کا قائل ہے، نہ سنی تحریف کا قائل ہے۔ البتہ دونوں فرقوں کے کتابوں میں کچھ احادیث ملتی ہیں۔ سنیوں کے پاس بھی احادیث ملتی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، لیکن یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیعوں کے کتاب میں بھی ملتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہے، لیکن یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کی کتاب میں کوئی بات پڑھ کر اس پر حملہ کر دیں، یہ حملہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ شیعہ کہیں کہ سنی تحریف کے قائل ہیں کیونکہ سنیوں کی کتاب میں تحریف کی حدیث ہے،
سنی کہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں کیونکہ شیعوں کے کتاب میں، تو بھائی کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس فرقے کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، لہذا آپ کو اتحاد اور تفرقے بازی سے دور رہتے ہوئے یہ کہنا پڑے گا کہ نہ سنیوں کے پاس تحریف کا عقیدہ ہے نہ شیعوں کے پاس تحریف کا کوئی عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب جو ہماری کتاب جو قرآن مجید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور واضح کتاب مبین، یعنی جس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جو بالکل بیان کرنے والی بات ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہدایت کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی۔ ٹھیک ہے، ھدی للمتقین بھی تو آپ پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس حوالے سے آسمانی کتابیں اور بھی تھیں، لیکن ہماری کتاب آخری جب نازل ہوئی تو اس کے بعد پہلی والی کتابیں اب ہمارے لیے عمل کرنے کے حوالے سے ضروری نہیں کہ ہم ان پر عمل کریں۔ پہلی والی کتابوں کی جو باتیں قرآن کے ساتھ متفق ہیں ان پر تو عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہی اس کی حمایت کرتا ہے۔ باقی نہیں تو ہمارے لیے اگر قیامت میں بھی پوچھا جائے کہ آپ کی کتاب کون سی تھی تو ہم کہیں گے قرآن ہماری کتاب تھی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، قرآن کس نبی پر نازل ہوئی؟ قرآن ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہر نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ معجزہ یعنی کیا؟ عاجز کرنے والا، دوسرے کو بے بس کرنے والا۔ مثلا یہاں 5 من کا ایک پتھر پڑا ہے، زید اٹھا لیتا ہے، آپ نہیں اٹھا لیتے، تو یہ اس کا اٹھانا یہ بھی معجزہ ہے، لیکن معجزہ من اللہ نہیں کہیں گے، اللہ کی طرف سے معجزہ نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی لفظی معنی، عربی زبان کے حوالے سے اس کی لغوی معنی یہ ہے، لیکن دینی حوالے سے معجزے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نبوت یا امامت کی دعویٰ کرے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر دکھائے جو اس زمانے میں کوئی بندہ نہ کر سکتا ہو، یہ معجزہ ہے۔ یعنی وہ جو معجزہ دکھانے والا ہے وہ بھی کیا کرے؟ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا دعویٰ کرے کہ میں امام ہوں، تو اس کے ساتھ ہم کہیں گے کوئی ایسا کام ہمیں بتائیں، دکھائیں جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اگر دیوار پہ بھی کوئی نشان پڑ جائے تو معجزہ ہو گیا ہے، ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کسی درخت کو کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو کلہاڑی مارتے ہیں، اس سے لال اور سرخ پانی نکلتا ہے، معجزہ ہے، خون بہہ رہا ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ درختوں کا پانی ہی سرخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کا سفید کی مانند ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کا کہنا کہ یہ معجزہ ہے، یہ نہیں۔ یا کبھی مثلا جو ہے کیا ہے، واضح بھی کہہ دوں، مثلا امام بارگاہ میں جاتے ہیں، علم کے جو ہے کہ فریرے پہ کوئی نشان ہوتا ہے، صحیح وہ فلاں علم میں معجزہ ہوا ہے۔ بھائی میرے اسلامی حوالے سے معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جس میں ایک بندہ دعویٰ کرے نبوت کا یا امامت کا اور اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کہیں گے صحیح یہ جو کام ہوتے ہیں بھائی اس کو آپ کرامت کہہ سکتے ہیں یا اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن علم کلام اور علم عقائد کے مطابق آپ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن آپ کہتے ہیں کہ معجزہ ہے ہمارے نبی کا، یعنی قرآن جیسی کتاب کوئی اور نہیں لا سکتا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے رسول کہہ دو، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسان اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں کس بات پر؟ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس قرآن جیسی کتاب لے آئیں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ لا یاتون بمثلہ، کبھی بھی وہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کی مدد کریں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ بھی جو ہے کیا ہے وہ قرآن نہیں لا سکتے۔ تو اب دیکھیں یہ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا بیٹا؟ یعنی وہ عاجز ہیں، بے بس سے وہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 23، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر آپ لوگ شک اور شبہے میں ہو کس بات کے؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
وہ قرآن جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کم از کم ایک صورت لے آؤ۔ پہلے کہا کہ پورے قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے گواہوں کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، یعنی اللہ سے مدد نہیں لو، باقی جتنا چاہے تم مدد لے لو ایک دوسرے سے، پھر بھی قرآن جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ پھر بحار الانوار جلد 2 صفحہ 280 حدیث نمبر 44، اب میں بھی انگلش کا لفظ بول دوں 44، ٹھیک ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یجعلہ لزمان دون زمان، گویا کہ امام سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں تو وہ تو پرانی ہونی چاہیے، اخبار پڑھیں گے، جو آج اخبار پڑھیں گے ایک ہفتے کے بعد دیکھیں نہیں بھائی یہ پرانی ہے چھوڑ دو، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن امام سے کہا گیا کہ قرآن کو تو جتنا بھی پڑھتے ہیں اتنے اس سے نئے مطالب نکلتے ہیں، قرآن ہمیں پرانا تو محسوس نہیں ہوتا۔ تو امام علیہ السلام ان کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی مخصوص زمانے کے لیے نازل نہیں کیا کہ 2021 میں وہ ہو پھر 22 میں وہ قرآن ہمارے لیے پرانا ہو جائے، نہیں، ایسے اللہ نے نہیں کیا تھا۔ وَلِلنَّاسِ دُونَ النَّاسِ، اور قرآن کسی خاص گروپ، کسی خاص لوگوں کے لیے بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جدید، تو قرآن ہر زمانے میں آپ کو نیا محسوس ہوگا۔ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ، ٹھیک ہے، اور ہر قوم کے پاس جو ہے کیا ہے، غَصٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ تر و تازہ ہوگا قیامت تک۔ بیٹا آپ نے کبھی سبزی دیکھی ہوگی، سبزی کو بار بار پانی لگاتے رہتے ہیں، یا جو لوگ پھولوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی پھولوں پر بار بار پانی چھڑکتے رہتے ہیں، کیوں چھڑکتے رہتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کو ہر وقت تازہ لگے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی خدا کی جو ہے کیا ہے، یوں سمجھے کہ تحفہ ہے جو ہر وقت ہمیں تر و تازہ لگتا ہے، وہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تو قرآن میں کیا کچھ آیات کم ہو گئی ہیں یا قرآن میں کچھ بڑھایا گیا ہے؟ تو ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہاں پر ایک لفظ ہے بیٹا عدم، ایک تحریف، عدم یعنی نہ ہونا، تحریف یعنی فیر فار، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، بے تحقیق ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو بیٹا غلام رضا، جس چیز کی اللہ حفاظت کرے، کیا کسی میں جرأت ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کر سکے؟ کوئی تبدیلی قرآن مجید میں نہیں آئی ہے۔ اس لیے کل اگر آپ سے پوچھیں کہ بیٹا آپ جو مدرسے میں پڑھتے ہو، آپ بتاؤ قرآن میں تبدیلی کے شیعہ قائل ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ آیت موجود ہے کہ قرآن میں ہم کسی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی تبدیل کرنے کی، لیکن اللہ کے ہر زمانے میں خاص پیارے بندے تھے جو قرآن کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ اس لیے سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، اے رسول تو خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو مختلف باتیں سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بیٹا مختلف باتیں سننے کے بعد جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں اگر آپ کو لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں وہ آپ سنتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ اسی بات کو انتخاب کریں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، قرآن مجید ہماری ضروریات پوری کرتا ہے یا پوری نہیں کرتا؟ انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔